السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کا جو ہم ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں آج ہم نے سورت پڑھنی ہے، سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آج ہم نے لیکچر جو ہم نے درسی کتاب میں جو ہم نے پڑھنا ہے جس ٹاپک پہ، وہ ہمارا ٹاپک ہے معاشرے سے کیا مراد ہے۔ اپنی کتاب کھول لیں، اس میں یہ ٹاپک نکال لیں، معاشرے سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت اور معاشرے کی تشکیل۔ یہ 3 ٹاپک ہیں، 3 پوائنٹ ہیں اس ٹاپک میں، 3 پوائنٹ ہیں۔ اس پر ہم نے کچھ اپنی معروضات رکھنی ہیں۔ پیارے بچوں، معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے زندگی بسر کرنا، مل جل کر رہنا، اکٹھے رہنا، اور اصطلاح میں لوگوں کے رہن سہن کا وہ طریقہ، لوگوں کے رہن سہن کا وہ طریقہ جو باہم مل کر مقرر کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی جو ہم ایسے طریقے اپنائیں، رہنے سہنے کے طریقے بنائیں اور ان طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کو معاشرہ کہیں گے۔ اس کی اہمیت میں، یعنی معاشرے کی اہمیت یہ ہے کہ انسان تنہا الگ زندگی نہیں گزار سکتا، تو زندگی گزارنے کے لیے اس کو کچھ ضروریات، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے اور معاشرہ ہی اس کی ضروریات پوری کرے گا۔ یعنی معاشرے میں رہنے کے لیے انسان تنہا اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، اور بھائی اپنے بھائی کا محتاج ہے، بہن اپنی بہن کا، ماں کی محتاج ہے۔ تو باقی ضروریات، باقی چیزیں بھی ہیں، تو وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو ان کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات معاشرہ ہی پوری کرے گا، معاشرہ ہی پوری کرے گا۔ مثلا پیدائش سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک ہماری کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ انسان گھر بیٹھے خود بخود پوری کر سکتا ہے، ایک روم میں بیٹھ کے پوری کر سکتا ہے۔ اس کو کہیں جانا پڑے گا، دکان کا سفر کرنا پڑے گا، بازار کا سفر کرنا پڑے گا، تو اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے۔
تو میرے بچوں یہ ہے اہمیت معاشرے کی کہ ہم معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم نے زندگی گزارنی ہے تو معاشرے کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، معاشرے سے الگ نہیں رہ سکتے. تو یہ ہے معاشرہ کا لفظی معنی، اصطلاحی معنی اور اس کی اہمیت. اور ایک ہے ہمارا اسلامی معاشرہ. ایک ہے ہمارا اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد ہی اسلامی معاشرہ ہے. اور جب افراد اپنی معاشرتی، معاشی، تمدنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کا اگر ان کے پاس طریقہ ہے تو یہ طریقہ اسلامی معاشرہ ہے. یعنی جب فرد، بندے، افراد حقوق العباد کی ادائیگی میں، معاشرتی زندگی گزارنے میں اور معاشی زندگی گزارنے میں، تہذیب و تمدنی زندگی گزارنے میں اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر وہ اسلامی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر وہ اسلامی معاشرہ ہوگا. اگر وہ دیکھے دکھائے، سنے سنائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، ثقافت کی زندگی گزارے گا اور تہذیب و تمدن یہ ہمارے سنے سنائے اور ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے اور ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کے سنی سنائی باتیں اور جو ان کی تہذیب چلتی آ رہی ہے ان کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو وہ ایک معاشرہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اسلامی معاشرہ اس وقت قائم ہوگا، اسلامی معاشرہ اس وقت بنے گا جب وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا، جب وہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اسلامی معاشرہ ہوگا. یہ اسلامی معاشرہ ہوگا. اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دنیاوی زندگی گزارنے، دنیاوی زندگی سے دور رہنا، فرار ہونا، ترک کرنا، دنیاوی زندگی سے ہٹ جانا، کوشہ نشینی اختیار کر جانا، الگ تھلگ ہو جانا، یہ ہے رہبانیت. اور رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کرام آئے، صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، ان میں سے ایک صحابی کہتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک کہتا ہے میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں گا. اور ایک کہتا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا. یعنی ان کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے نیکیاں کم ہیں، ہم نیکیوں میں زیادتی کرنے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہم نے معاشرے کو چھوڑ دینا ہے، معاشرت کی زندگی کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کا بن کے رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. تو اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے. اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی عافیت ہے اور بچ بچاؤ ہے اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. تو پیارے بچوں، اسلامی معاشرے کے اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں. یعنی نمبر 1 فرد. اسلامی معاشرے کے لیے فرد کا ہونا، افراد کا ہونا ضروری ہے. فرد کا ہونا، افراد کا ہونا ضروری ہے. اگر معاشرے کے اندر فرد نہیں ہے، افراد نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں بنے گا. تو دوسرے نمبر پہ ہے خاندان. تو خاندان افراد سے بنتے ہیں، خاندان افراد سے بنتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہیں قرابت دار. وہ خاندان اگر قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، قرابت دار قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں. تو اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ اسلامی معاشرے کے اجزاء ترکیبی ہیں. اور اسی طرح ہے ہمسایہ. اسی طرح کیا ہے؟ ہمسایہ. ہمسایہ بھی اسلامی معاشرے کے اجزاء میں سے ہے. ہمسائے کا حقوق ہے، ہمسائے کے بھی حقوق ہے، یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، اسلامی معاشرے کا حصہ ہے. تو آخر میں اسلامی معاشرے کے جو آئین ہے نا، اسلامی معاشرے کے آئین قرآن اور حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلامی معاشرے کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہیں، اگر ہم اس سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو ہم ناکام ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر زندگی ہے. نبی کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. تو یہ معاشرے کا آئین ہے. قرآن اور حدیث
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک آئین ہے۔ ہم اس زندگی کو دیکھ کر، نبی کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی درست کر سکتے ہیں۔ نبی کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی درست کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے کی چند خصوصیات ہیں، خاص باتیں ہیں، میں آپ کو چند ایک بتلاتا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں مختصر بتلاتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کی چند خصوصیات، خاص باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، یعنی یہ میرے مطالعے میں یا آپ کے کتاب میں تقریباً یہ 10-12 پوائنٹ ایسے ہیں، 10 اور 12 جو ہے نا یہ خصوصیات ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ جو معاشرہ ہے وہ ہمارا اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے توحید۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ اگر ہم توحید کو اس معاشرے کے اندر توحید کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ اسلامی بن سکتا ہے۔ یعنی ہمارا معاشرے کے اندر توحید پر عمل کر لیا جائے، توحید کو مان لیا جائے تو ہم جو ہے نا اپنے اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ قرار دے سکتے ہیں اور تصور کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے پہلی خاص بات ہے توحید۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے وحدت فکر و عمل۔ تو ہمارے اندر فکر کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ جو بات ہم کہتے ہیں، جو بات اسلامی آئین کہتا ہے، اسلام کا جو آئین ہے جو کہتا ہے، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے۔ ہر بندہ، ہر خاندان کا ہر بندہ اور ہر قرابت دار، قریبی رشتہ دار اور ہمسائے، یہ جو معاشرے کے جو اجزاء ہیں نا، یہ سارے فکر مند ہونے چاہیے کہ ہم نے جو کچھ ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہمارا معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسلامی عقائد۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسلامی عقائد۔ ہمارے جو عقائد ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتابوں پر، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا اسلامی بن سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے اخوت، بھائی چارہ۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اخوت، بھائی چارہ۔ تو بھائی چارہ اگر ہمارے اندر آئے، ہم ایک دوسرے کو بھائی انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ اخوت آئے گا، بھائی چارہ آئے گا تو ہم جو ہے نا ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اسلامی بن سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے مساوات۔ نمبر 5 کیا ہے؟ مساوات، برابری۔ رنگ نسل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے رنگ وہ ہے کالا، وہ گورا، کالا گورا، ادنا امیر غریب ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس کے مطابق ہم فرق نہ کریں اور امیر غریب میں فرق نہ کریں، مساوات قائم ہو، برابری قائم ہو، سارے برابر ہوں۔ یہ مساوات آپ دیکھیں حج کے دنوں میں سارے ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، سب کی زبان میں لبیک لبیک اللہم لبیک کا یہ ترانہ ہوتا ہے، یہ جملہ ہوتا ہے، اس کو ہم تلبیہ بول رہے ہوتے ہیں، تو ایک ہی زبان میں ہم ایک ہی لفظ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے مساوات، یہ ہے برابری۔ تو جب برابری آئے گی، اخوت آئے گا اور جب یہ چیزیں ہمارے اندر قائم ہوں گے تو ہمارا یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اور نمبر 6 ہے سادگی۔ سادگی اختیار کریں، سادہ پن اختیار کریں، نہ زیادہ کھائیں، نہ کم کھائیں، نہ زیادہ کھائیں، درمیانہ پن اختیار کریں، نہ مہنگا کپڑا خریدیں، نہ بالکل لو کپڑا خریدیں۔ ہر چیز میں سادگی ہو، ضرورت مند ہو، قناعت پسند ہو اور ضرورت کے مطابق لیں، نہ زیادہ نہ کم۔ زیادہ لیں گے تو یہ فضول خرچی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کے اندر ہے، یہ 15 پارہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں۔ زیادہ فضول خرچی ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ کثرت نعمت استعمال کرنے سے، نعمت کے ضائع ہونے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ اگر ہم کنجوسی کریں گے، بخل کریں گے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ تو سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 7 ہے اخلاق۔ اپنا اخلاق، اپنا رویہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ہم نے لوگوں کے ساتھ جب ہم نے بیٹھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمارا جو میل جول ہے تو وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اخلاق والا ہونا چاہیے، خلق والا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ جب ہمارا رویہ، اخلاق
اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا، لوگوں سے رہن سہن اچھا ہوگا، تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ نمبر 8 ہے عالمگیر برادری۔ عالمگیر برادری، ہم عالمگیر برادری اس وقت بنے گے جب ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے اس آئین میں، اپنے اس معاشرے کے اندر، اس آئین کو، معاشرے کے اندر اسلامی آئین کو لاگو کریں گے، قرآن اور حدیث کو، نبی کی زندگی کو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جب ہم اس کو لاگو کریں گے تو ہماری برادری جو ہے وہ عالمگیر برادری بن جائے گی۔ نمبر 9 ہے عدل و احسان۔ عدل احسان، عدل کرنا۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر عدل احسان ہوگا، ہمارے معاشرے میں عدل احسان ہوگا، تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ نمبر 10 ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو یہ معاشرے کا بڑا اہم پوائنٹ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، خود بھی نیکی کرنا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اور برائیوں سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین امت قرار دیا، کس بنیاد پہ بہترین امت قرار دیا؟ کیا ان کے پاس دولت ہے؟ کیا وہ زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا وہ امیر ہیں؟ کیا وہ کھاتے پیتے گھرانے کی ہیں؟ کیا وہ یعنی بڑے لوگ ہیں اس لیے ان کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت اس لیے قرار دیا کہ وہ بہتر لوگ ہیں؟ بہتر لوگ بہتر کیوں کہا گیا؟ کہ ان کے اندر عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ہے۔ تو جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اس فریضے کو سر انجام دیں گے، تو بہترین امت ہے۔ خیر امت اس وقت ہوں گے جب ہم اس فریضے پر عمل کریں گے۔ تو اس فریضے پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اور اسی طرح 11واں پوائنٹ ہے، مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ الگ الگ موضوع ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، عدل احسان، عالمگیر، اخلاق، سادگی، مساوات، اخوت، یہ توحید، یہ الگ الگ موضوع ہے۔ تو یہ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے کے اندر آئیں گی تو ہمارا وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ نمبر 11 ہے امداد بہمی۔ آپس کے اندر امداد کرنا، آپس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، معاونت کرنا۔ تو جب ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، معاونت کریں گے، مدد کریں گے، تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا، اسلامی آئین کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اسلامی معاشرہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم للمسلم المسلم ست بالمعروف، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ تو جب ان کے مطابق 6 حقوق ادا کرے گا، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا 6 حقوق ادا کرے گا، تو پھر وہ کیا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ تو 6 حقوق کیا ہیں؟ 6 حقوق میں سے پہلا حق سلام کا جواب، سلام کرنا، میل ملاقات کرنا، جنازے پر جانا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو یہ اخلاق، یہ خلق اور یہ حقوق مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں معاشرہ جو ہے نا وہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے، نمبر 12واں نمبر ہے اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں، نمبر 12 ہے عوامیت، عوام کا خیال رکھنا۔ عوامیت، عام آدمی کا خیال رکھنا، بڑا جو ہے چھوٹے کا خیال رکھے، امیر جو ہے وہ اپنے غریب کا خیال رکھے، اسی طرح آقا جو ہے نا اپنے نوکر کا خیال رکھے۔ عوامیت کو اپنانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اب بس میں ہوں، بس میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نہیں، عوامیت کا جب ہم خیال کریں گے، اختیار کریں گے، اس کا لحاظ کریں گے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ امیر غریب میں کوئی فرق نہیں، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی میں مثال دوں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، بچھایا گیا کہ اے خلیفہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا کھانا تناول فرمائیں۔ تو جب آپ کو بٹھایا گیا تو جو ان کے نوکر تھے یا جو ان کے معاونین تھے، ان کو الگ بٹھایا گیا کہ آپ جو ہے نا امیر کے ساتھ، امیر المؤمنین کے ساتھ نہ بیٹھیں، الگ بیٹھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ جو ہے نا ان کو میرے ساتھ بٹھائیں۔ کیوں؟ امیر اور غریب میں، آقا اور نوکر میں کوئی فرق نہیں ہے، عوامیت ہونی چاہیے۔
تو اسلامی معاشرے کے لیے یہ خاص باتیں جو ہیں نا اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں. جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ ہمیشہ قائم دائم ہوگا، ہمارا معاشرہ اسلامی بن سکتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا اسی طرح ہمارے دور میں بھی آ سکتا ہے. یہ اس وقت ہے، میں آخر کے اندر پھر آپ کو بتاؤں گا پیارے بچوں، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے معاشرے کے اندر اسلامی آئین کو لاگو کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر اسلام کا نفاذ کر دو، وہ الگ بات ہے. سب سے پہلے میں ہر بندہ اپنے اوپر اسلام کا نفاذ کرے، اپنے اوپر قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لاگو کرے. جب وہ خود ٹھیک ہوگا، خود وہ عملی پیکر، عملی نمونہ بنے گا، تو اسی طرح اس کو دیکھ کے اس کے گھر والے بنیں گے، اس کا گھر ٹھیک ہوگا. جب اس کا گھر ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے آس پاس قرابت دار، میں نے پہلے بتایا تھا اسلامی معاشرے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، پہلے ہے فرد، پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جب خود درست ہو جائیں گے، خود اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ خاندان ٹھیک ہوگا، خاندان کے بعد قریبی رشتہ دار، قرابت دار، ہمسائے ٹھیک ہوں گے. اسی طرح وہ بڑھتے 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 خود بخود پورے معاشرے کے اندر، خود بخود پورے صوبے اور ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہو جائے گا. ہر بندہ جب عمل کرنے والا ہوگا، ہم خود عمل نہ کریں، خود نیکی کا حکم تو دیں لیکن خود دوسروں کو نیکی کا حکم دیں، خود عمل نہ کریں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو. تو ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اس کے مطابق زندگی، قرآن و حدیث کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا اسلامی معاشرہ بنے گا. تھینکس، جزاک اللہ. آخر کے اندر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ گزارش کی تھی، اپیل کی تھی کہ برائے مہربانی یہ اپنے لیکچر پر توجہ دیں. باقی جتنے بھی لیکچر ہوتے ہیں اپنے سبق پر، اپنے کتابوں پر توجہ دیں اور نماز پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کریں. میں نے 3 اصول آپ کو بتائے تھے، 3 اصول آپ کو میں نے بتائے تھے. وہ پہلا اصول کیا تھا؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور سبق کی طرف توجہ دینا. اور آخری جو اصول میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے دعا. آپ اپنے اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں اور اساتذہ اور ماں باپ آپ کے لیے دعا کریں گے. جزاک اللہ.
बंद कर दे। चलो मैं Mutarme de